ایک پن چکی اور جو پاک ملا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خواجہ غریب نواز خود جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ باغ کی صفائی خود بخود ہو رہا ہے، پن کی چکی بھی جو ہے خود بخود چل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، باغ سیراب بھی ہو رہا ہے، درخت سے پتے گر نہیں پاتے کہ اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ چند دنوں کا یہ معمول دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے سے پوچھا، حسن یہ کیا معاملہ ہے؟ کون ہے جو یہ کام کو انجام دے رہا ہے؟ غریب نواز اپنے سے پوچھے، اے حسن یہ کون ہے جو یہ باغ کی سیرابی بھی کر رہا ہے، باغ کی صفائی بھی کر رہا ہے، باغیچے کی دیکھ بھالی بھی کر رہا ہے؟ اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھنے کے بعد گئے، تھوڑی چند قدم چلتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، دوست کو دوست سے چھپنا نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، کہ دوست کو دوست سے چھپنا نہیں چاہیے۔ کون ہے جو میرے باغ کی باغبانی بھی کر رہا ہے، صفائی بھی کر رہا ہے، پانی سے سیراب بھی کر رہا ہے؟ ذرا تم سامنے تو آ جاؤ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چار چہرے والے سامنے آئے جو عجیب و غریب شکل کے تھے۔ اے مسلمانوں، آج کسی کے پاس ایک موت کے انہی کے کسٹڈی میں آ جائے، جنات اگر کسی میں آ جائے تو وہ آپے سے باہر ہوتا ہے اور کہتا ہے، خبردار ہوش میں آؤ نہیں تو پلٹ کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن مسلمانوں، خواجہ غریب نواز کی شان کو دیکھو، حسن سنجری کی شان کو دیکھو۔ آپ کی بارگاہ میں ایک نہیں انیک جنات آتے ہیں، آپ کی خدمت میں معمور ہوا کرتے تھے، آپ سے جو ہے علم و حکمت بھی سکھا کرتے تھے، دین کی تعلیم بھی سکھا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے جو ہے اس کا چرچا نہیں۔ باغ کی باغبانی تھی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور خواجہ غریب نواز باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک بزرگ کی آمد ہوتی ہے، غور کرتے جائیں گے۔ ایک بزرگ کی آمد ہوتی ہے جن کا نام حضرت ابراہیم بندوزی ہے۔ آپ مجذوب تھے۔ آنے کے بعد حسن سنجری سے آپ نے کہا، بیٹا مجھے بھوک لگی ہے، بیٹا مجھے بھوک لگی ہے۔ خواجہ غریب نواز، یہ غریب نواز تو تھے ہی، اور آپ اسوہ حسنہ کے مطابق آپ کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ کہا بابا بیٹھ جائیے۔ آپ کو عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ باغیچے سے انگور کا ایک خشا جو پکا ہوا تھا اسے توڑ کر کے لاتے ہیں اور خود سے اسے دھل کر کے اپنے ہاتھ سے ایک ایک توڑ کر کے اس مجذوب کو، اس فقیر کو آپ دے رہے ہیں، وہ تناول کرتا ہوا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج اگر ہم اور آپ کسی کے باغیچے میں، چاہے آم کا پیڑ ہو، چاہے امرود کا پیڑ ہو، اگر ہم داخل ہو جائے تو باغیچے کا مالک آپ کو دوڑا کر کے پیٹنا شروع کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، دیکھو میرے خواجہ کی شان، دیکھو میرے حسن سنجری کی شان۔ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی فقیر آیا ہے، کوئی درویش آیا ہے اور سوال کیا میں بھوکا ہوں، تو آپ
اپنے دستے اقدس سے توڑ کر کے آپ انہیں دے رہے ہیں، وہ بزرگ تناول فرما رہا ہے، وہ کھاتے جا رہے ہیں، اسی درمیان میں ایک بات پوچھ ڈالتے ہیں، اے بچہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا لگا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے زیادہ تیز میں بولنے سے آپ لوگ نہیں سمجھیے گا، اس لیے سمجھا کر کے ہم بول رہے ہیں۔ کہا بچہ بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا حضور مجھے حسن کہتے ہیں۔ کہا حسن؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں سادات خاندان سے میرا تعلق ہے، ماں چند واسطوں سے حسنی سید ہے، باپ چند واسطوں سے حسینی سید ہے۔ اتنا سننا تھا، ہاتھ میں جو انگور کا گچھا تھا جو حسن سنجری نے عطا کیا تھا، ابھی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے، جب یہ سب معلوم ہو گیا آپ کھانے کے لیے روک دیتے ہیں، جیب سے آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالتے ہیں۔ کہا دیجئے سبحان اللہ۔ آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، کہا سنو میں نے جس کی تلاش میں نکلا تھا، جس کی جستجو میں نکلا تھا، حضرت ابراہیم قندوزی نے کہا، مجذوب نے کہا، جس کی تلاش میں میں نکلا تھا وہ مجھے مل چکا ہے، اور یہ آپ کی امانت ہے۔ میرے پیر و مرشد نے جو ہے ایک روٹی دیا تھا اور کہا ابراہیم سو، آدھی روٹی پوری عمر تم کھانا، آدھی روٹی جو بچہ ملے گا، اور جو میں نے نشانی بتایا ہے اگر وہ مل جائے تو اسے تم عطا کر دینا۔ آج اس امانت کو میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا حضور یہ آدھی روٹی سے کیا ہوگا؟ خواجہ غریب نے فرمایا حضور یہ آدھی روٹی سے کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم قندوزی نے فرمایا ارے دینے والا جانے اور لینے والا جانے، میں نے جو امانت پہنچا دیا ہے اب کیا ہوگا اس کے آگے دینے والا جانتا ہے، اور آگے کیا ہوگا وہ لینے والا جانتا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ کہا دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ خواجہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت خواجہ خاقان خواجہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہی ایک ٹکڑا اپنے منہ میں لیا، حلق میں جو ہی اترا، دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی، مقدر اوج ثریا سے ٹکرانا شروع ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا اب مجھے اس کی تلاش ہے جو خدا تک کے پہنچا دے، اب مجھے اس شخصیت کی تلاش ہے جو مصطفیٰ تک کے پہنچا دے، مصطفیٰ سے ملا دے۔ اتنا کہا، وہاں سے مجذوب کہاں گئے نہیں گئے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اب جو ہے دل کی دنیا بدلنی شروع ہوئی، حضرت خواجہ غریب نواز اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جو ہے وہاں سے تلاش شروع ہو گئی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، خواجہ غریب نواز ڈائریکٹ نشاپور کی سرزمین کو چھاننا شروع کیا، جہاں پہ حضرت عثمان ہارونی، جس کو عثمان ہارونی بھی کہتے ہیں، ہارونی بھی کہتے ہیں، وہاں وہ بزرگ موجود تھے۔ گئے، جانے کے بعد آپ ان کے دستے اقدس میں اپنا ہاتھ دیا، دینے کے بعد آپ کو مرید کیا، مرید کرنے کے بعد کچھ وظائف بتائے، بیٹا اس وظیفے کو پڑھو، یہ
वजीफा तुम विर्द करो, इतनी रकातें नमाज पढ़ो, यानी सारी चीजें बताना शुरू किया। आज के डेट में अगर कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो वो आपे से बाहर होता है कि मुझसे बड़ा नमाजी कोई नहीं है। एक मर्तबा हज कोई कर लेता है तो अपने ऊपर फख्र करता है, मुझसे बड़ा हाजी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गाजी कोई नहीं है। लेकिन मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज की शान पे कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान हारूनी ने जो जो बताते जा रहे हैं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उसे जो है अदा करते जा रहे हैं, उसे अदा करते जा रहे हैं। और अगर कोई विर्दो वज़ाइफ पे अगर कोई याम इंसान कोई आमिल हो जाता है तो अपने अंदर फखरिया जुमला इस्तेमाल करता है कि मुझसे टकराने की कोशिश ना करना वरना तुम्हारा तख्ता पलट दूंगा, मुझसे टकराने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारा हश्र बुरा हो जाएगा। यानी अपने अंदर एक फख्र का जुमला इस्तेमाल करने लगता। इसी तरीके से इस बात को यही रखें, इसी तरीके से मांगने वाला एक फकीर, तवज्जो चाहूंगा, एक फकीर आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कातए शिरक व बिदअत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी की बारगाह में दस्तक दिया। 5 रुपया दे दो। मांग रहा, कितना ठान से मांग रहा, फकीर है, कहा 5 रुपया दे दो वरना तेरी हवेली पलट दूंगा, वरना तुम्हारी हवेली पलट दूंगा। हजरत तवज्जो चाहूंगा, अच्छा लग रहा है? हाँ, इमाम अहमद रजा खां बाहर निकलते हैं, कहे फकीर जितना रुपया मांगना है मांग ले, अहमद रजा देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा की हुकूमत में हुक्म-उदूली मत करना। ये तुम्हारा जुमला शरीयत से जो है खाली है, ये शरीयत में इजाजत नहीं देता। माने फिर कहता है 10 रुपया दो वरना तुम्हारी हवेली पलट दूंगा। इमाम अहमद रजा फिर फरमाते हैं, कहा सुन, जितना पैसा लेना है ले ले, लेकिन मेरे मुस्तफा की शरीयत से मजाक मत करो, ये जुमला तुम्हारा सही नहीं है। माँ इमाम अहमद रजा की माँ सुन रही थी, अंदर से आवाज देती है, बेटा ए अहमद रजा, अरे फकीरों से उलझा नहीं करते हैं, उनसे बात मत बनाओ, अरे जो मांगता है दे दे, जो मांगता है दे दे। फकीरों से उलझा नहीं करते, उससे मुंह नहीं लगाया जाता है। अजीजाने गिरामी, अभी माँ की आवाज अंदर से बाहर हुई थी कि उन इमाम आला हजरत का बेटा मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रजा खां ऊपर छत के ऊपर बचपने का आलम था, वो टहल रहे थे, अचानक पांव फिसला, छत से जमीन पर सर के बल गिर जाते हैं, सर के बल गिर जाते हैं। माँ की चीख निकल जाती है, ए अहमद रजा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि फकीरों से मत उलझो, उससे जो है तुम्हें मत करो। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, माँ ए वालिद मोहतरमा, अरे ये तो एक मुस्तफा रजा खां है, अगर अल्लाह ताला मुझे 1000 मुस्तफा रजा खां अता करेगा तो मैं एक करके कुर्बान करता चला जाऊंगा, लेकिन मुस्तफा की शरीयत में आ जाने नहीं दूंगा। इसलिए कि मैं जो है ईमान और अकीदे
بندی کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن کچھ نادانوں نے یہ سوچا امام احمد رضا شرک کو بڑھاوا دے رہا ہے، کفر کو بڑھاوا دے رہا ہے، لیکن امام احمد رضا نے جو ہے نہ تو شرک کا بڑھاوا دیا ہے بلکہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہمارے ایمان اور عقیدے کا حفاظت فرمایا ہے۔ اور اس فقیر کو معلوم نہیں تھا کہ آج کس مولوی سے پلہ پڑا ہے۔ ارے مصطفیٰ جامع رحمت کے در کے کلندر سے پالا پلہ پڑا ہے، کسی عام مولوی سے نہیں بلکہ اماموں کے امام سے جو ہے پالا پڑا ہے، مجدد دین و ملت سے پالا پڑا ہے۔ سر کے بل جو گرے تھے مصطفیٰ رضا خان، باپ کا جب جملہ سنا دوڑ کر کے آتے ہیں مصطفیٰ رضا خان اور باپ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، کہا ابا جان مجھے بال برابر بھی مجھے خراش نہیں آئی، نہ تو میرے جسم میں کوئی چوٹ آئی ہے، آپ کا جو فیصلہ ہو وہ کر دو، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ کر ڈالیے۔ یہ خدا کی مصلحت دیکھیے، چھت سے گرا، سر کے بل گرا، خراش تک نہیں آئی، چوٹ بھی نہیں آئی، باپ کے قدم سے پکڑ کر کے کہا ابا جان مصطفیٰ رضا خان کو ذرہ برابر بھی چوٹ نہیں آئی، آپ اپنا فیصلہ سنا دیجئے۔ اب امام احمد رضا کو جلال آتا ہے، حویلی الٹنے کی بات کر رہا تھا، امام احمد رضا اپنے پائے مبارک سے اپنی جوتی کو نکالتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں اور اس فقیر سے کہا اے نانا تو حویلی کو پلٹنے کی بات کر رہا ہے، امام احمد رضا کی جوتی کو پلٹ کر دیتے اچھا لگ رہا ہے، تو حویلی الٹنے کی بات کرتا ہے، امام احمد رضا کی جوتی کو الٹ کر کے دیکھا۔ اب یہاں جوتا رکھا رہے ایک ہاتھ سے کافی ہے کہ لڑنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ فقیر ایک ہاتھ لگایا، یہ چاہ رہا ہے، اتنا زمین سے جکڑ گیا کہ دونوں ہاتھ سے اس جوتے کو اٹھانا چاہا، پلٹنا چاہا، لیکن فقیر پلٹ نہیں پایا۔ وہ فقیر کہتا ہے اے احمد رضا تو نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے جوتا الٹ نہیں رہا ہے۔ وہ امام احمد رضا نے کہا اے جاہل، اے ناما، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں جادو نہیں چلایا ہوں، بلکہ میں تو مصطفیٰ جامع رحمت کا جو ہے ان کے در کا گواہ ہوں، جو بات کرتا ہوں وہ شریعت کی بات کرتا ہوں، جو بات کرتا ہوں وہ مصطفیٰ کی دی ہوئی طاقت سے سنو، میں امام احمد رضا ہوں، میرے سامنے کوئی شریعت کا میرے سامنے سودا نہیں کر سکتا۔ اے مسلمانوں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھی چند لوگ آئے تھے، جب ان کو اٹھا نہیں پایا تو لوگوں نے کہا کہ جادو چلایا ہے، جادوگر ہے، وہاں بھی کہا تھا کہ نہیں جادوگر ہے، آپ جادو کے بلبوتے کام کر رہے ہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جو آپ نے کرامتوں پہ کرامتیں دکھاتے چلے گئے، وہ تاریخ آج لکھ لی ہے، رہتی دنیا تک کے قائم و دائم رہے گی۔ وہ انا ساگر کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ جوگی جلپال کا واقعہ معلوم ہوگا، وہ اونٹ کا پیمانہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے کرامتوں کا ظہور کرتے رہے، لوگ جادوگر کہتے رہے، لیکن آپ نے جو ہے اپنے رسول کے میشن کو عام کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ کو خواب دیا گیا اے معین الدین، میں تجھے سنجر کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تجھے ہندوستان کے لیے پیدا کیا ہے، ہندوستان جاؤ اور وہاں دین کی تبلیغ کرو۔ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جب خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تو 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے کلمے سے اچھا لگ رہا ہے؟ ختم کیا جائے؟
تھوڑا سا اور۔ تو جہاں اللہ کے ولی گزر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بھی پیر و مرشد ہوں گے، ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں، ان کے بھی پیر و مرشد ہیں۔ ارے احمد رضا کا بیٹا مفتی اعظم ہند جس گلی سے گزر جاتے لوگ کہتے یہ امام احمد رضا کا بیٹا جا رہا ہے۔ تاج الشریعہ جس راستے سے گزر جاتے لوگوں کا ایک جمع غفیر لگ جاتا، لوگ کہتے کہ عاشق رسول جا رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اس شاخوں کی بھیڑ ہوا کرتی۔ جب اللہ کے ولی کی بات آئی تو آپ کو ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین بخاری نقشبندی، آپ ان کا نام سنے ہوں گے۔ بہاؤالدین نقشبندی بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اللہ کے ولیوں میں سے۔ جب حضور سیدنا شیخ بہاؤالدین بخاری نقشبندی راستے سے گزر رہے تھے، جنگل کی جانب سے گزر رہے تھے، لوگوں نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو ہے ان کے قریب ہوتے گئے، لوگ ان کے قریب ہوتے گئے، کچھ تو ان کے ساتھ مریدین بھی تھے، اور ان کے مریدین ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے تمامی لوگ جو ہے بھیڑ لگا دیے۔ اس میں کچھ بچے کچے بھی نظر آنے لگے، کہا کون ہے؟ کہا اللہ کا محبوب بندہ جا رہا ہے، یہ جو ہے بہت بڑے پیر ہے، بہت بڑے پیر ہے۔ لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا، حضرت کو اسی جنگل کے قریب میں بیٹھا دیا، تمامی لوگ آپ کی زیارت کر رہے ہیں، کہا دیجئے سبحان اللہ۔ تمامی لوگ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی کا زیارت کر رہے ہیں، بڑے بوڑھے جوان بچے سارے لوگ تھے۔ اسی راستے سے ایک غیر مسلم لڑکی کا گزر ہوا، توجہ دیکھیے گا، توجہ، ایک غیر مسلم لڑکی کا گزر ہوا۔ ہمارے چچا جیسے جو ہے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی، آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی، وہ لڑکی پوچھتی ہے حضور چچا یہاں کس چیز کی بھیڑ ہے؟ کہا معلوم نہیں ہے تم کو؟ کہا نہیں، کہا یہاں پہ مسلمانوں کے پیر آئے ہیں۔ ان کے پیر؟ مسلمانوں کے پیر آئے ہیں۔ بچی کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے یہ پیر کون ہوتے ہیں؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ یہ تو ہم کو معلوم نہیں کہ پیر کون ہوتے ہیں۔ ایسا کرو، وہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کے انہیں سے پوچھ لو کہ پیر کون ہوتے ہیں۔ دیکھیے، پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے تو سوچ سمجھ کر کے، ٹھیک ہے؟ جن کا فیضان غوث پاک تک کے پہنچتا ہو اور ان کا فیضان حضرت علی تک کے پہنچتا ہو، وہ پیر ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی بالکل جو ہے مجمع کو کھاڑتی ہوئی، بچوں کو ہٹاتی ہوئی حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی بخاری کے پاس پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے حضور آپ پیر ہیں؟ کہا حضور آپ پیر ہیں؟ کہا بے شک میں پیر ہوں۔ کہا دیجئے سبحان اللہ، بے شک میں پیر ہوں۔ کہا بابا آپ یہ بتا دیجئے، میں دوسری میں، کہا بابا یہ بتا دیجئے کہ پیر کون ہوتا ہے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پیر وہ ہوتے ہیں جو مشکل گھڑی میں کام آتا ہے۔
حضور تو مجھے بھی مرید کر لیجیے. مشکل تو کسی کو بھی آ سکتی ہے, ہم کو بھی آ سکتی ہے, آپ کو بھی آ سکتی ہے, ماؤ شما کو بھی مشکل کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے حضور مجھے بھی مرید کر لیجیے. کہا ایسا ہے کہ مرید ہونے کے لیے ہم مذہب کا ہونا ضروری ہے. تمہیں مذہب کو تبدیل کرنا پڑے گا, میرے رسول کا کلمہ پڑھنا پڑے گا, میرے صحابہ کی اتباع کرنا پڑے گا, تب جا کر کے تمہیں مرید کر سکتا ہوں. کہا ایسی بات ہے تو پھر آپ اپنے مذہب کے اعتبار سے مجھے مسلمان کر لیجئے حضور, اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اپنے مرید میں شامل کر دیجئے. وہ کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پڑھ کر کے مشرف باسلام ہوئی, اور حضرت شیخ بہاؤالدین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے وہ مرید ہو جاتی ہے. اب کہا بابا میں جا رہی ہوں, اپنے وعدے کو یاد رکھنا. بابا میں جا رہی ہوں, آپ اپنے وعدے پہ اٹل رہیں گے, میں اپنے وعدے پہ اٹل رہوں گی. کہا ٹھیک ہے جا سکتی ہو. وہاں سے نکلی, کچھ دور جاتی ہے, ایک بستی میں بادشاہ کا قلعہ نظر آیا. اس میں دستک دی. دستک دینے کے بعد اس لڑکی کی ایک جاب لگ جاتی ہے, نوکری مل جاتی ہے. اس میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں اس سے پہلے چند عورتیں بھی نوکرانی کی حیثیت سے کام کر رہی تھی, خادمہ کی حیثیت سے اسے رکھا گیا تھا. اس میں یہ بھی جا کر کے جو ہے نوکری کو جوائن کرتی ہے. ادھر نوکری کو جوائن کرنا تھا, خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کا فیضان جاری ہوتا ہے. قاضی جو سبحان اللہ, ان کے پیر و مرشد کا فیضان جاری ہوا, اور اپنے اخلاق سے ہر ایک کا دل جیتنا شروع کر دیتی ہے. بادشاہ کی نظروں میں اتنے مرغوب ہو جاتی ہے, اتنی مرغوب ہو جاتی ہے کہ تمام عورتوں کا یہ جو ہے ہیڈ بن جاتا ہے. تمام عورتوں کا ہیڈ بن گئی, نگراں مقرر کر دیا گیا. اب پہلے کی عورتیں, پہلے سے جو عورتیں کام کر رہی تھی, حسد میں جل بھن گئی. ظاہر سی بات ہے, ارے ہم سالوں سال سے نوکری کر رہے ہیں, بادشاہ کی بارگاہ میں نوکری کر رہی ہوں, بادشاہ میرے اندر توجہ نہیں دیا. آج یہ کل 2-4 دن اس عورت کو آنے میں ہوا, اور ہمارے اوپر اس کو نگراں مقرر کر دیا, اسے ہیڈ بنا دیا. حسد ہو گئی, جلن ہو گئی. جلن ہونے کی بنیاد پر عورتیں جو ہے ایک حربہ استعمال کرتی ہے کہ اسے یہاں سے نکال دو. بادشاہ کے روم سے بادشاہ کا ایک قیمتی ہار کو چرا کر کے لاتی ہے, بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. کہا حضور یہ عورت جو پرسوں آئی ہے, جو ابھی چند دن ہوا ہے, اس نے آپ کا ہار کو چوری کر لیا. چوری کے الزام میں اسے پھنسا دیا. بادشاہ اس لڑکی کو, دیکھیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیر نے کیا فرمایا کہ مشکل گھڑی میں جو کام آ جائے وہ پیر ہوتے ہیں, اور جو کامل پیر ہوں گے یقیناً وہ مشکل گھڑی میں کام آئے گا. ہار کی تہمت, چوری کے الزام میں اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا. بادشاہ سلامت نے کہا کیا تو نے اس ہار کو چوری کیا؟ کہا حضور میں نے ایسی غلطی نہیں کی. کہا کوئی گواہ, کوئی صفائی پیش کرو, اپنی بے گناہی کو ثابت کرو. وہ عورت, وہ لڑکی سوچنے لگی میں تو اس ہار کو چوری نہیں کی, لیکن یہ الزام ہے. وہ رو رہی تھی لیکن خوف نہیں تھا, آنکھوں سے آنسو تو جاری تھی لیکن دل میں خوف نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے وہ عورت
جس نے چوری کر کے الزام لگایا وہ کھڑی ہو کر کے کہتی ہے حضور ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اسی نے آپ کو چوری کی ہے۔ بادشاہ کو جلال آیا، اس لڑکی کو قید میں ڈال دیا، کہا سنو 8 دن کے بعد اسے سزائے موت دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر، قید میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن رو کر کے گزرا، دوسرے دن بھی رو رو کر کے دن کو گزارا، تیسرے دن بھی آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے کہ آخر میں نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن یہ الزام میرے اوپر سونپ دیا گیا۔ چوتھے دن بات یاد آتی ہے کہ جس بابا کا میں نے دامن تھاما تھا، جس بزرگ کا دامن میں نے تھاما تھا اور ان کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مشکل گھڑی میں کام آتا ہوں، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہی سے جو ہے پکارتی ہے اے بخارے والے پیر، اے بابا، اے بخارا میں رہنے والے بابا، میری امداد کو آؤ۔ 5واں دن بیت گیا، کوئی نہیں آیا۔ 6واں دن، 7واں دن، 8واں دن ہو گیا، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ 8ویں دن اس عورت کو نکال کر کے فوجی سپاہی اس کے دونوں ہاتھ کو باندھ کر کے قلعے کے دیوار کے اوپر لے گیا۔ اس دور میں قلعے کی دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا اور اسے وہیں سے دھکیل دیا جاتا، لڑکا دیا جاتا، اس قلعے سے وہیں پر اس کی جاں بحق ہو جاتی، وہ مر جاتا۔ یہی سزا تھی۔ سپاہیوں نے اس کے ہاتھ کو باندھ کر کے قلعے کی جانب لے جا رہے ہیں، سپاہی لیتے جا رہے ہیں، یہ اپنے دل میں کہہ رہی ہے اے بخارے والے پیر، اے میرے پیر و مرشد، میں مشکل میں پھنس چکی ہوں، میرے اوپر الزام عائد کر دی گئی ہے، مجھے بچا لیا جائے، لیکن کوئی نہیں آ رہا ہے۔ آخر کار اسے قلعے کی دیوار پہ کھڑا کر دیا گیا۔ سپاہیوں نے پوچھا بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، اس لیے کہ چاہے پھانسی ہو، سزائے موت ہو، اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ وہ لڑکی کہتی ہے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے ہاتھ کو کھول دیا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا میرا بھی کوئی ہے جس کو میں اپنے ہاتھ سے الوداع کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں جا رہی ہوں الوداع۔ کہا ٹھیک ہے۔ راجہ بادشاہ کی جانب سپاہیوں نے متوجہ ہوا، کہا آخری خواہش اس کی یہ ہے، کہا اس کے ہاتھ کو کھول دیا جائے۔ ہاتھ کو کھول دیا گیا، ہاتھ کو اٹھاتی ہے، سرزمین بخارا کی جانب اپنے رخ کو کرتی ہے، عرض کرتی ہے بخارے والے پیر، اے میرے پیر و مرشد، اب نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ بہت دیر ہو گئی، آپ نے تو کہا تھا کہ میں مشکل گھڑی میں آ جاؤں گا۔ اے بخارے والے پیر، مجھے بچا لے، الوداع۔ اے میرے پورے پیر و مرشد، میں جا رہی ہوں، میں اپنے وعدے پہ اٹل ہوں، میں تجھے پکار رہی ہوں، آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجئے، الوداع۔ یہ لڑکی جا رہی ہے، آپ کی مریدہ جا رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کے پھر اپنے ہاتھ کو نیچے کرتی ہے، ہاتھ کو باندھ دیا جاتا ہے، قلعے کے دیوار پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پولیس جو ہے اسے دھکا دیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے دیوار سے جب اس کو دھکا دے کر کے زمین کے جانب جو ہے پھینکا جانے لگا، اس وقت ایک آواز نکلتی ہے اے بخارے والے پیر، اے میرے پیر و مرشد، مجھے بچا لیجئے۔ آنکھ بند ہو جاتی ہے، آنکھ کا بند ہونا تھا، اسے پتا نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ جب زمین کی جانب جو ہے جب ان کے اوپر آتی ہے تو دیکھا
کہ اپنے آنکھ کو جب کھولتی ہے تو دیکھتی کیا ہے؟ میں زمین پر نہیں ہوں بلکہ کوئی آدمی ہے، کوئی ایسا بزرگ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ کہا سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھامے ہوا ہے۔ کہا بخارے والے پیر، اے میرے پیر و مرشد، آپ نے بڑی دیر کر دی، کیا آپ ہیں کیا؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا آپ نے اتنا دیر کیسے کیا؟ کہا سنو میری بیٹی، جب تم دیوار کی آخری منزل سے تو نیچے آنے کے لیے اس وقت جب پکاری تھی تو میں بخارا میں تھا، تھوڑی سی دیر ہو گئی ورنہ مجھ سے پہلے ہی آ سکتا تھا، لیکن سن اے میری بیٹی، یہاں پہ تو ضرور دیر ہوئی ہے لیکن قیامت میں تو مجھے پکار لینا پہلی آواز میں، شوق دن تمہارے لیے حاضر ہو جائے۔ یہ ہے پیر، اسی لیے کہا کہ پیروں کے دامن کو تھامنے سے پہلے آپ اسے دیکھنے کی کوشش کریں، جانچنے کی کوشش کریں، پرکھنے کی کوشش کریں ان کا بہت کہاں تک کے ہے۔ ارے خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیجئے، جب ان کے پیر و مرشد نے جو ہے ورد و وظائف سے جو ہے سرفراز کیا تو انہوں نے فرمایا بیٹا نیچے دیکھو۔ کہاں تک کے دیکھ رہے ہو؟ کہا تحت الثری صاف نظر آ رہا ہے۔ کہا اپنی نظر کو اوپر اٹھاؤ، بیٹا بتاؤ کہاں دیکھ رہے ہو؟ خواجہ غریب نواز نے کہا حضور عرش معلیٰ صاف نظر آ رہا ہے۔ کہا بیٹا آنکھ بند کرو، کہا بند کیا، کہا کھول دو، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا حضور 18,000 عالم جو ہے میں صاف دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے پیر و مرشد، یہ ہے خواجہ غریب نواز کی شان۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمامی مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیر و مرشد کا جو دامن اپنے تھاما ہے صدق دل سے تھام لو اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، اپنے اندر جو ہے لینے کی کوشش کرو۔ ارے حضور عتیق ملت کی ذات وہ ذات تھی جنہوں نے جو ہے دنیا والوں نے دیکھا ہے، اور ان کے ساتھ بھی بے پناہ کرامتوں کا صدور ہوا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بولنا شروع کریں گے تو نہ جانے کتنی باتیں ہو جائے گی، لیکن یہ ناچیز ان کے ساتھ تو زیادہ نہیں، لیکن چند لمحوں کے لیے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، چند دنوں کے لیے جو ہے 1 یا 2 دن ان کی صحبت کا اختیار کیا ہے، ان سے اتنا فیوز و برکات میں نے حاصل کیا۔ آج جب بھی میں اسٹیج کی دنیا پہ جاتا ہوں، حضور عتیق ملت کا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے، قسم خدا کی کبھی بھی میں نے اس طریقے سے میں تقریر جب بھی کرتا ہوں کبھی بھی فلاپ نہیں ہوا ہو۔ یہ حضور عتیق ملت کا تعین ہے، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے میرے اوپر فیضان کو جاری و ساری رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، آج سنیت کا جو ہے یہ نظر جو آ رہا ہے، آج انہوں نے جو حفاظت کی ہے اس علاقے میں جو دیا ہے، یہ حضور عتیق ملت کا دین ہے۔ کتنا بتاؤ، بہت زیادہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں، بس اتنا کہتا ہو مت پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، مت پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیسہ لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بزرگوں سے صرف الجھا مت کر، بکھرے ہوئے بال والوں سے الجھنے کی کوشش مت کرو، نہ جانے کس بھیس میں کب کون آ گیا، یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ بس اتنا کہوں گا، اے خواجہ آپ ہند کے راجا ہیں، آپ نائب پھر رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطائے رسول بنا کر کے بھیجا، آپ کو اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ پوچھنے والے جب پوچھا اے عبداللہ بیابانی بتا تجھے کیا ملا، تو انہوں نے کہا مجھے وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا، مجھے وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ ارے حیات جاویدانی ایک بڑی بات ہے،
حیات جاویدانی ایک لمحے کے لیے موت آئی، پھر اسے حیات جاویدانی مل گئی اور حکم دیا خواجہ غریب نواز نے، جب تو دین سے پھرا ہوا تھا، تو میرے قدم میں آ گیا، تو میرے رسول کا غلام ہو گیا، میرا غلام ہو گیا، تو اب جیگی جوگی جیپال نہیں، عبداللہ بیابانی ہے، اور جا اجمیر کی دھرتی کے کسی بھی خطے میں تمہارا کام ہے، بھولے بھٹکے انسانوں کی راہ دکھانا، یہ تیرا کام ہے۔ جو بھی صدق دل سے ان کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ان کی امداد کے لیے حضرت عبداللہ بیابانی تشریف لے آتے ہیں، لیکن یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے آپ کی شکل میں، ہمارے شکل میں، ان کے شکل میں آ کر کے آپ کی رہنمائی کر کے وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اللہ والوں کے بھیس کس بھیس میں آتے ہیں، ہم انہیں پرکھ نہیں پاتے ہیں، ہم انہیں جان نہیں پاتے ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جن بچوں نے، جن نوجوانوں نے، بڑے بزرگوں نے حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے اتنے بڑے پیر کی یاد میں اپنے یہاں جو ہے اس محفل کا انعقاد کیا، مولا خواجہ غریب نواز کے صدقے میں، اس محفل پاک کے صدقے میں پورے محلہ کو جو ہے خیر و برکت سے بھر دینا، نور و نکہت میں ڈبا دینا، اور تمام لوگوں کی جو ہے محنتیں جو اس میں کی ہے، مولا ان کی جائز مقاصد، جائز تمناؤں کو پوری عطا فرمانا، اور جب اس دنیا سے جائے تو خواجہ غریب نواز کے نقش قدم کو لے کر کے اس کا خاتمہ بھی خیر ہو جائے۔ خاتمہ بھی خیر سب سے بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی مال و دولت بے پناہ ہے، چاہو حسرت بے پناہ ہے، عبادت و ریاضت آپ کے ساتھ بے پناہ ہے، لیکن آپ کے پاس علم کی دولت نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب فضول ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایمان کی دعائیں کرنی چاہیے، ایمان پر خاتمہ کے لیے ہمیشہ دعا کرو، مولا اس دنیا سے جب بھی اٹھانا تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمانا۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ سب آغاز پاک تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔